السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ میں نے جو احادیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے لائے ہوئے دین کے اندر کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارے اسلام کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، قرآن حدیث کے اندر وہ نہیں پایا جاتا ہے، وہ ہمارے دین کے اندر، دین میں، دین سے باہر نہیں، دین سے باہر کی باتیں نہیں، بلکہ ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا عمل کرے دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، سنت سمجھ کے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل باطل ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کر پھر اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ لیکن بدعتی لوگوں کی کچھ پہچانیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ بدعتی لوگوں کی پہچان ہے، پہلے غور کریں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت۔ تو بدعت کے اندر کوئی حسن بدعت نہیں ہے، کوئی صحیح بدعت نہیں، ساری بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب اس میں لوگ اپنی بدعت کو فروغ دینے کے لیے، اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ وہ ایسی باتیں لوگوں کے ذمے لگاتے ہیں، یعنی اپنی بدعت کو ثابت، یعنی ان کی بدعت ثابت ہو جائے کسی وجہ سے۔ یہاں دین کے اندر اگر کسی نے کوئی نئی بات ایجاد کی، دین کے اندر بات دین کی ہو رہی، دنیا کی نہیں ہو رہی ہے، دین کے اندر کوئی بدعت، کوئی بھی کام ایجاد کیا، وہ عمل مردود ہے، باطل ہے۔ بدیع السماوات والارض، ہر نیا کام کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ آپ دنیا میں نیا کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی نیا کام آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن وہ کام حرام نہ ہو، حلال کے دائرے میں ہو۔ کوئی بھی کاروبار کرے آپ۔ تو یہاں پر میں یہ چیز عرض کروں گا، تو کچھ لوگ اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے نام دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بدعت 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 بدعت، کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے چائے پی تھی، چائے بھی بدعت۔ اللہ کے نبی نے گھڑی باندھی تھی، یہ بھی بدعت۔ اللہ کے نبی نے چشمہ لگایا تھا، یہ بھی بدعت۔ ایسی چیزیں وہ لا کر فٹ کرتے ہیں اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے، اسے سنت بنانے کے لیے۔ بلکہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے دین کو انکمپلیٹ سمجھتا ہے۔ رسول اللہ کے دین، اللہ کے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول خیانت کر کے گئے، یہ اس کی سوچ ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے اوپر اس دین کو پورا کر دیا ہے، دین کو کامل کر دیا، دین کی تکمیل کر دی، اور ہم تم سے راضی ہوئے، اور ہم نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا، اب دین کے اندر نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ اگر دین کے اندر کوئی کمی کرتا ہے، جتنا دین اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اگر اس کے اندر وہ کمی کرتا ہے تو رسول کا دین کمی برداشت نہیں کرے گا۔ اگر وہ اس کے اندر زیادتی کرتا ہے تو اللہ کا دین جو ہے یہ اس کو زیادتی کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ ایک گلاس ہے، پانی کا گلاس، اس میں آپ پانی بھرو جتنا اس کا دائرہ ہے، اگر آپ حد سے گزرو گے تو پانی ڈالتے چلے جاؤ گے تو پانی باہر آ جائے گا۔ تو گلاس بھی کمی برداشت، گلاس جو ہے اگر گلاس وہ کم رہ گیا تو آپ کہیں گے یہ گلاس میں پانی کم ہے۔ اگر آپ اس کو بھرتے چلے گئے تو پانی باہر چلا جائے گا، آپ کہیں گے پانی برباد کر دیا، اور پانی تم نے برباد کر دیا، باہر بکھیر دیا۔ آپ اتنا پانی بھرو جتنی اس کی لمٹ ہے، جتنا اس کے اندر گنجائش ہے، گنجائش کوئی کناروں تک وہ پانی آ جائے، یہ ہے۔ اب جو اس سے گزرے گا وہ اس کو کہتے طغیانی، غلو کرنا، حد سے تجاوز کر جانا۔ تو نبی کا دین، اللہ کا دین، یہ نہ کمی برداشت کرتا ہے نہ زیادتی برداشت کرتا ہے۔ تو آج میں اسی چیز کو لے کر کچھ چیزیں میں یہاں پر بتا رہا ہوں۔ آج لوگوں کے اندر اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے یہ ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ نبی نے گھڑی نہیں پہنی تھی، نبی نے چشمہ نہیں لگایا تھا، نبی کے زمانے میں تم بھی نہیں تھے، تم بھی بدعت۔ یہ ہے بدعت ثابت کرنے کا، اپنی بدعت کو ثابت کرنے والوں کا طریقہ۔ یہ بدعتی کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ سمجھو جو یہ کہے کہ نبی نے پہنی تھی گھڑی، چشمہ لگایا تھا، سمجھو سب سے بڑا بدعتی یہی ہے۔ اور بدعتی کی توقیر کرنے کا حکم نہیں ملا ہے ہمیں۔ تو اب دین کے اندر کوئی بھی نئی بات پیدا کرے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے اسلام کے اندر جو چیزیں اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں موجود ہیں اور دین کامل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہم پر اللہ نے مکمل کر دیا اس دین کو، اور پوری چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی۔ پیدا ہونے سے لے کے قبر میں دفن ہونے تک کے مسائل اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھا دیے ہیں، تو کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں تو ہمارے لیے کافی ہے، جنت نجات کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ضرورت کے مطابق، موقع محل کے مطابق، جیسے کسی چیز کو شریعت میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، قرآن میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اب آگے کوئی مسئلہ ایسا آ جائے، جیسے اب میں دنیا میں آ رہا ہوں، اب کسی کو پنکھے کی ضرورت ہے، گرمی لگ رہی ہے، پہلے ہاتھ کے پنکھے چلایا کرتے تھے، کپڑے کے چلایا کرتے تھے، تو یہ امور دنیا ہے، تو اس کو مسجد میں بھی لگائیں گے، مسجد میں چٹائی بھی بچھائیں گے، فرش بھی بچھائیں گے، لوگ مارول بھی کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی دنیا آگے چلی جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ ضرورتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ ضرورت کو دیکھ کر شریعت نے اس کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ شریعت میں ضرورت کو دیکھ کر کوئی مسئلہ ضرورت کے مطابق بتا دینا وہ بالکل درست ہے۔ جیسے کہ کوئی عمل نافذ کر دینا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب لوگوں کی تعداد بڑھی تو اذان کی آواز، جو بازار میں لوگ ہوتے تھے ان تک اذان کی آواز نہیں جاتی تھی، تو انہوں نے ایک اذان دلوائی اپنی خلافت میں، ان کو ضرورت پڑی، انہوں نے ایک اذان دلوائی تاکہ لوگوں کو آواز پہنچ جائے۔ وہ اذان کہاں دلوائی؟ جورا ایک مقام ہے مدینہ کے اندر، وہاں پر وہ اذان دلوائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن، جبکہ اللہ کے رسول کے
دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، ابو بکر کے دور میں بھی ایک ہی ہوتی تھی خطبہ کے ٹائم، اور عمر کے دور میں بھی۔ حضرت عثمان نے اس کو نافذ کیا، کیوں؟ ضرورت پڑی، بازار میں لوگوں کو آواز نہیں جاتی، تو انہوں نے ایک اذان جورا مقام پر دلوائی۔ تو یہ ایک ضرورت تھی، تو ضرورت کے وقت کسی چیز کو نافذ کر دینا یہ خلیفہ وقت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیوں؟ ضرورت تھی اس کی۔ لیکن آج وہ ضرورت ختم ہو گئی، کیوں؟ نئے نئے وسائل، ذرائع آ گئی، مائک نہیں تھے اس وقت۔ اب ایک مسجد میں اذان دی جاتی ہے، ایک مسجد میں اذان دی جاتی ہے تو وہ 2 کلومیٹر تک اس کی آواز چلی جاتی ہے، رات میں 2 کلومیٹر تک آواز جاتی ہے۔ اور مائک کو اگر اونچا لگا دیا جائے تو پوری کالونی، پوری آبادی میں اس کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس قانون کو آپ نہ مانے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چھوڑ دیں آپ اسے۔ اب وہی چیز نافذ کریں جو اللہ کے رسول سے چلتی آ رہی ہے تواتر کے ساتھ۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مائک آ گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہنے لگے یہ بھی بدعت، یہ ضرورت ہے، یہ بدعت نہیں، یہ ضرورت ہے، اس سے دین نہیں بدلا۔ اذان کی آواز ایک وسیلہ، کہتے ہیں نا وسیلہ، ایک ذریعہ بنایا آواز پہنچانے کا۔ میری آواز دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچتی، تو میں اس آواز کے پہنچانے کا ایک ذریعہ میڈیا نے بنایا، یہ مائک بنایا، فون بنائے، تاکہ میری آواز دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے، اس آواز کا پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن میری آواز نہیں بدلی، آواز وہی ہے، دین وہی ہے، دین نہیں بدلا اس میں۔ یہاں ہو رہا دین بدل دینا، دین کو بدل دینا، یہ خطرناک بیماری ہے۔ دین کے اندر نئی چیز پیدا کر دینا، اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لینا جو اسلام میں ہے ہی نہیں، دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے۔ تو یہاں پہ ایک گنجائش رکھی گئی ہے، تو اس چیز کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب لوگوں نے غلو کیا، اتنا غلو کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاق اڑا کے رکھ دیا، اور دین کو ایسا بدل دیا، ایک نئی عید ایجاد کر لی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 عیدیں دی ہیں، 3 سال کی 2 عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور ایک عید جو ہماری ہفتے واری عید ہے جمعہ، وہ بھی ایک عید ہے، اس کو ہمیں منانے کا حکم دیا۔ باقی کسی چیز کو اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں منانے کا حکم نہیں دیا ہے، جیسے لوگ کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی کہاں سے آئی بھائی؟ اس کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام کے اندر۔ وجود ہے کس چیز کا؟ وجود ہے آپ، اللہ کے رسول ہر ہفتہ سوموار کو روزہ رکھتے تھے، رکھیے، بڑی اچھی بات ہے، کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کے رسول ہر سوموار کو رکھتے تھے، یہ ہے منانا، یہ کیوں نہیں منا رہے؟ لیکن جشن منانے کی اجازت شریعت کے اندر قطعی نہیں ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلی آڈیو میں کروں گا۔